عزت دی حمایت کر کے کیڑی بندے عزت لینی ہے؟ میرے محترم سامعین، جدوں حمایت کرنا کسی صاحب عزت ہی کرنا۔ ہن صاحب عزت میں دسن لگا کہ تاریخ کیڑا کیڑا صاحب عزت سی۔ کسے بندے آکھنا یار کی پہ کرنا، تینوں چنگا لگتا ہوئے سانوں کو چنگا لگتا ہے، سوات رسا تے سرے تے گل، جنہ تے اللہ درود پڑھ دینا ادو با عزت ہو رہا ہے۔ مولا کائنات اور جزائے خیر عطا اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آل ابراہیم اور آل محمد عزت دار لوگ نے زندگی چھپینا دی حمایت کرنا، جنہوں مذہب شیعہ آندے نے ایک کوئی گانے ساڑھے کو درود والے دی اسی حمایت کرنے ہاں۔ سانو پاویں کوئی متھے تے بھی کافر لکھ جانا، درود والے نال بندہ لڑیا نہیں تے اساں لعنت کیتی نے۔ بس ایک ہی گل ہے، اور کوئی گل نہیں، جدے جدے اتے درود ہے، وہ تو جو صاحب عزت اللہ کو بنایا ہی کوئی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام آج بڑا اہم دن ہے۔ اس اہم دن واسطے سویرے میں نا جی تسی بھی گوگل کھول کے لکھو گے نا آگہی، آگہی ایک لفظ آگہی، وہ دیتے آج دی مجلس آگہی، انہوں آگاہی بھی اندر آگاہی بات کدی کدی تو انہوں کیا ڈاکٹر آگاہی بات کر دیں کہ شوگر والے واسطے آگاہ کر دیں، آگاہ کرنا کسی کو باخبر کرنا، سوئے ہوئے کو جگانا، سوئے ہوئے کو جگانا، غافل کو جگا دینا، غافل کی غفلت دور کر دینا، انہوں نے آگاہی اور انہوں اچھی شاعری بچے یا اچھی اردو بچے میں تو ہوتا کھ نہیں، میں تے پنجابی میں آتی ہے تو پنجابی میں آج میں کسی کلپ دو طرح کر دینا ایڈی مشہور ہو گئی ہے۔ سکھاں کا ایک چینل ہے جڑے پنجابی نو فروغ دے رہے ہیں سکھ، وہ میرے کلپ میں میسا دے سنائی جاندے ہیں پنجابی دی وجہ تو میں نے کسے بھیجے نے، وہ سکھ بیٹھا ہے کسی چینل تے تو اس آکھیا سی پنجابی نو فروغ دینے پہ پورے ورلڈ وچ، پتہ نہیں تمہیں پتہ ہے وہ باہر بھی بڑے جے سکھ نے اور خالستان بنا رہے ہیں، وہ پنجابی فروغ پہ دیندے نے، پنجابی وہ ماں بولی زبان انہوں آندے ہیں، میرے وچ کلپ سنائے نے، وہ سکھیا اے ویکھو جی پنجابی ہوں تیرے کرے کو سکھ کنوینشن کرا تو میں نے جانا پہ جائے پاکستان، میں ہستا سا پہ آج یہ پنجابی ہوں میں تو پنجابی ہاں اردو کی لفظ آ گئی، لیکن میں واضح کرنے واسطے تمہیں پتہ اپنی گل سمجھانے واسطے کسی زبان کا لفظ بندے استعمال کر لیں، میں وہ کر رہا جی آگاہی آندے نے کسی کو آگاہ کرنا، کسی کو باخبر کرنا، غافل کو غفلت سے جگا دینا۔ یہ واسطے پڑھے لکھے بچے سارے کالجز دے یونیورسٹی تے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال دی پوری شاعری آگہی تے مہربانی جڑے پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں آگہی تے ہوں جو آگہی تو میں کسی کر دینا، آگہی واضح کر دینا، جگا دینا، غفلت دور کر دینا، کسی کو آگاہی دے دینا، آگاہی اے آگہی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت سارے بندے آرام نال بیٹھے رہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے گورنر سی جڑا مدینہ دا انہوں مخالف کر لیا، یہ بکری مشکل ہے، پھر انہیں مدینہ چھڑ دیتا انی مشکل، گھردے نال چھڑ دیتا بڑی مشکل، راستے دی صحبت برداشت کی تھی انی مشکلات، امام نہیں اپنے آپ کو اس مشکلات کیوں پایا، اگوں مکے آئے نے، یہ بھی میں دسنا مکے کیوں آئے نے، مدینہ سدھے عراق کیوں نہیں گئے، یہ بھی دسنا ہے، کچھ نہ کچھ اج کھپا تو پتہ ہے میں بھی اج آگاہی دینی ہے، میں بھی اج ایسے کام لگا کہ آگاہی دیا کہ امام حسین علیہ السلام نکلے اور وہ ہی کیوں نکلے، تے پہلے مکہ کیوں گئے، تے پھر اس تو بعد عراق دا سفر اختیار کیوں کیتا، احرام حج دے اتار کے تے عمرے دے احرام کیوں بدے، کیوں ایسا کیتا ہے، اے آگاہی میں کچھ اپنے طور تے جن جو گا وہ میں آگاہی انہاں بچیاں نو دینا چاہنا، چونکہ جڑا موضوع ہے اج یہی بنتا سی یہی میں پڑھنا چاہنا۔ میرے محترم سامعین، لوگ کہتے ہیں انیاں مشکلات امام نہیں اپنے ذمہ لیں، بھائی مشکلات ہے نے یہ مننا پائے گا تمہیں، سفر اختیار کرنا مشکل ہے، گھردیاں نال لینا بڑا مشکل ہے، راستے دا انتظام، کھان پین دا انتظام، راستے دکاناں تے نہیں سر جنگل چندیاں، سارا سامان نال لے کے ٹرنا ہے کنی مشکل ہے، اگے پانی جتوں لگتا ہے اتنے جا کے قیام کرنا ہے، مشکل ہی مشکل مشکل، یہ مشکل سفر مشکل کشا نے بیٹے نے کیوں طے کی، یہ مشکل سفر مشکل کشا نے بیٹے نے کیوں طے کیا، وہ دے واسطے میں شعر سویرے میں لبیا جی باقاعدہ لبیا کہ آگہی تے کو شعر لبے، وہ مرزا سودا جو گزرے نے انہوں نے ایک شعر میں مل گیا، اگر ذہن چاہ گیا تو میری آج دی مجلس ضرور تو ساری ذہن چاہ جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں سودا انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیتا پہلے، یہ تو شعر شروع کیتا ہے، سودا جو بے خبر ہے
وہی یہاں کرے ہے عیش. میں چونکہ پنجابی تمہیں سنا کے انجدہ ہو گیا کہ میرے کو تسی اردو سننے واسطے تیار. میں ہوں اپنا مقصد واضح، میں کوئی روک پاؤن واسطے شعر نہیں پہ پڑھتا، میں اپنا مقصد واضح کرنا چاہتا. یہاں استعمال ہوتا ہے شاعری بچ یہاں دی جگہ تے. یہاں اگر آکھے تو وزن پورا نہیں ہوتا، اور پھر شعراء یہاں استعمال کرتے ہیں. یہاں دو مراد یہاں استعمال کرتے ہیں، اتنے یہاں استعمال ہوا شعر دے وزن پورا کرنے واسطے. سودا جو بے خبر ہے وہ یہاں کرے ہے عیش. اس وقت تک میری گل تھوڑے تک نہیں پہنچی جدوں تک میں پنجابی ترجمہ نہ کیا. ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوتا ہے عقل نہ ہو گئی. چلو شکر ہے ویکھو نا جی، جڑا میں شعر پہ پڑھنا مرزا سودا دا لب گیا وہ تمہیں یاد نہیں. تمہیں کہ یاد، یہ مطلب تسا کتاباں بھی نہیں پڑھیاں جی ٹرک پڑھے ویگنا پڑھیاں. ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوتا ہے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ کسی نے. یہ گل ٹھیک ہے، عقل نال ہی ساریا ٹینشناں نے نا. اور یار عقل نال ہی ٹینشناں نے اور کی. عزیزاں نے گرامی قدر عقل مند تے سالن رڑ جائے وہ ماری جاندہ ہے. پہلے تو بدنامی ہوندی ہے، پھر دھون ٹر جاندہ ہے، پھر کئی باری دھو کے پھر سونگتا ہے. یہ عقل دی وجہ تو ورنہ بندے انجی لگے پھر مولا تو عقل نہ ہوئے تو ہو سکے. سودا آگہی تے پڑھ رہے آگہی. سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش. سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش. مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی. واہ واہ مولا تو جزائے خیر، بہت شکریہ، بہت مہربانی. سودا ہے سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش. عیش چ بندے او نے جڑے بے خبر نے، غافل نے، جنہوں پتہ ہی کسے گل دا نہیں. مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی، جو آگہی رکھتے ہیں، جن کو آگاہی ہے، جو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ مشکل میں ہیں. جتنے بندے اس دور میں گھر بیٹھے رہے آگہی نہیں رکھتے تھے. کیا بات ہے مولا تو مجھے جزائے خیر دے. مشکل میں تو وہ تھے جو آگہی رکھتے تھے. یزید بنا کیا بیٹھا ہے، یزید کرنا کیا چاہتا ہے، یزید کے اندر کیا ہے، جو جانتا تھا آگہی رکھتا تھا وہ صرف حسین ابن علی. مولا تو جزائے خیر دے. نہیں اجے اور لطف آئے گا میرے عزیزو. اے آگہی رکھتے سن حضرت امام حسین علیہ السلام. آج دا یہ جملہ جتے میں پڑھنا چاہنا، حضرت امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے مدینے سے، کیوں نکلے؟ حضرات بسم اللہ. جناب عطا حسین صاحب تشریف لے آئے، بڑا اچھا ہو گیا. کچھ نہ کچھ تسلی ہوگی، پیچھے پڑھنے والا آ جائے تو تسلی ہو جاتا. تشریف لے آؤ تو دیاؤں تک صلوات پڑھو کیونکہ انہیں دیر تک تو سننا میں نے کوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر پڑھ لو ایک باری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ جزاک اللہ. تو جو ہے نا نہیں اور پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آدھا بھی آجا پھر پڑھ لو اللہم صلی علی جا خدا آدھا. تو جو ہے نا سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش. مشکل بہت ہے ان کے جو رکھتے ہیں آگہی. آگہی جتنے بندے یزید کی بیعت کر گئے تھے آگہی نہیں رکھتے، آگہی نہیں رکھتے تھے. حضرات یہ تو اچھی میں جلدی دی مثال نہیں دے سکتا. 9 اور 10 محرم کی 61 ہجری کی درمیانی رات اور نے نماز نہیں بدلی، آگہی آگئی. نماز وہی تھی، روزہ وہی تھا، قرآن وہی تھا، اسلام وہی تھا، اور کے پاس دین وہی تھا. صرف تبدیلی آ گئی. پہلے آگہی نہیں تھی، پھر آگہی آ گئی.
اس آگہی کو میں تھوڑے ذہناں تے لکھ دینا ہے. حضرات ہور نے 10 محرم کو شبیر کے قدموں میں آ کے بتایا آگہی کے بغیر نماز بھی یزیدیت ہے، روزہ بھی یزیدیت ہے، حج بھی یزیدیت ہے. مہربانی، شکریہ. لبیک یا حسین. آگہی تمہیں پتہ ہے پولیو دے جڑے قطرے پلان جاندے نے انہاں نوں پہلا تے بندے ماریا بھی ہے، قتل بھی کیتا نے. وہ بندے نوں ہوش کو نہیں، انہاں کو ہور گل تماشڑی بھئی یہ قطرے پلا کے اگوں بندے نوں بے نسل کرنا چاہتے ہیں، مرداں نوں نامرد کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر پہلا اتھے جا کے تے ٹیچر سمجھاندے نے لوگاں نوں کہ ایسی گل نہیں، انہوں آندے نے آ گئی. اور یار اصل انپڑھ علاقیاں وچ لوگاں نوں آگہی نہیں کہ پولیو دے قطرے کنے مہنگے بنتے ہیں، کیوں پلائے جاندے نے. وہ بڑا لمبا نقصان ہوتا ہے نا. تہاڈا کی خیال ہے چھوٹا بچہ اگر نہ پیوے تو وہ دادے نوں پیا جاندے نہیں؟ چھوٹیاں بچیاں نہیں پلاندے نے. چھوٹا بچہ قوت مدافعت کٹ رکھتا ہے، ادوں نوں پتہ نہیں ہوتا بیچارے نوں. اچھا ہر بچے نوں پلاندے نے؟ تمہیں پتہ ہر بچے نوں کیوں؟ ان کی نظر آگے ہوتی ہے. پولیو کے قطرے ہر بچے کو پلانا دور اندیشی ہے، بصیرت ہے. کئی بندے میرے منہ نہ پوندے نے یہ جویں دے لفظ پہ بولتا کھڑے کدی تقریر ہٹ کے آئے. کئی بندے بس ہوتے میں تمہیں پتہ ہے میں اس بچے نوں سمجھا کے جانا، میں کوئی وہم نہیں. میں ٹیچر رہا، میں اردو بھی چنگی بول سکنا. اردو چ میں اشرے بھی پڑھے نے، کویت پڑھے نے، میں انگلینڈ پڑھے نے. اردو چ اشرے سارے اشرے میرے موجود نے اردو چ. جب میں اردو چ پڑھیا سی نا بندے آتے سن پنجابی آؤندی جی میں اردو آؤندی ہے، لیکن میں تے سادہ بندہ تہاڈے تک گل پہنچانی ہے، بچہ بھی سمجھ کے جائے. وہ پہلے آگہی دیندے نے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے بچہ نہ پیے گا، بڑا ہو کے پولیو کا شکار ہو گیا تو یہ بیکار ہو سکتا ہے، زمانے پہ بوجھ بن سکتا ہے. یہ بیکار ہو جائے گا اور ڈک جاؤ. میں بڑی اہم گل پہ کرتی. مہربانی، مینوں کوئی شوق نہیں جی خدا دی من قسم، اس گل کا بھی مینوں شوق کوئی نہیں ہے. میڈیا شیڈیا تے کوئی نہیں. تمہیں پتہ ہے سارے کیمرے والے اندروں اندروں میرے خلاف نے کیونکہ میں ٹکا کے کھچاندہ نہیں فوٹو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے سارے بچے اپنے میرے دوست یار نے، میں کبھی لحاظ پھر بڑا کرنا کوئی گل نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے. ویسے یار یہ بھی اچھا ہے. اصل گل ہے کہ یہ بھی ٹھیک نے، انہوں نے میں غلط نہیں آتا. اصل گل یہ کہ یہ جدو ایڈے مجبے کی فوٹو کھچ کے دوے باواں آنج دڑا جدو چڑھ دن نیٹ تے ادو پھر دشمن علی دا کھ نہیں رہی. اصل گل ہے پہلا اصل چ بھی ایک میڈیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہ ذرا میں تھوڑا جہا تنگ نہیں پہ توجہ ہٹ جاتی. اور تھی اپنا کام کرو بشاک وہ بھی ٹھیک ہے، تھوڑے والا بھی ٹھیک ہے، تھوڑے والا بھی ٹھیک ہے. اور کم سے کم لوگوں کو پتہ لگتا کہ ہیں اجے ہیں تے کافی نے تے زندہ نے جاگتے نے. مولا تمہیں جائے تمہیں پہ گل دساں میں جہاں بندہ ہے دری تو بعد ٹکا کے علی آندا نا اسے آگہی ہے. وہ پولیو دا بچہ جہاں پیندا ہوندا ہے انہوں بھی پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ مینوں کیوں پہ پلاندے. پتہ ہوندا کدوں وہ تے منہ آنج کر کے کھولیا جاندا. وہ کدوں کھولدا اتوں پھڑ کے دبایا پھر کھولدا. دھکے نال ہی بنانا پیندا دھکے نال. کیوں؟ اس لیے وہ منہ نہیں کھولتا اور روتا ہے کہ اسے آگہی نہیں. وہ یار وہ غافل ہے، وہ نہیں جانتا کہ مجھے کیوں پلائے جا رہے ہیں. اور جڑے پلاندے نے ڈاکٹر اور میڈیکل جڑے سٹاف میڈیکل سٹاف وہ جانتا ہے، وزراء بھی جانتے ہیں، میڈیکل والے خوب جانتے ہیں کہ اگر نہ پلائے گئے یہ بڑا ہو کے معذور ہو سکتا ہے، معاشرے پر بوجھ بن سکتا ہے، گھر والوں کے لیے مصیبت بن سکتا ہے. یہ تو مطلب انہوں دھکے نال بھی پلائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگاہ نہیں ہے.
اسے آگہی نہیں ہے، وہ بچے نہیں جانتے کہ اگر ہمیں نہ پلائے گئے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ صرف حسین جانتے تھے اگر میں بیعت کر گیا تو کیا نقصان ہو۔ بات رہو مولا تو جانتے، آگہی کسی کو آگہی ہی نہیں تھی۔ مولا تو جزا دے۔ میں اور مثال کر اے ساڑھے کو ایٹم بم ہے تو سائن جا کیا جی میں کھیاڑی پہ پیسے ہے ہر بندر پتا ہے۔ وہ جنہیں انڈیا ساڑھے کو خوف زدہ ہے وہ دی وجہ تو انڈیا حملہ کر دینا سی وہ دی وجہ تو خوف زدہ ہے۔ ایدہ مطلب ہے ایتھو پھڑ چھڑے اساں انڈیا میں اس ایٹم بم دی وجہ۔ اگر میں کتے بہت سیاڑے بندے نے تو پوچھا بھی کتے پہ ہے وہ تو سانو کی پتا، کیویں چلتا ہے تو سانو کی پتا، کیویں بنتا ہے سانو نہیں پتا۔ سانو آگہی تے نہیں، یقین تے ہے، یقین ہے ساڈی تحفظ دا سامان ہے۔ اس ایٹم میں دشمن خوف زدہ ہے ایٹم دی وجہ تو تے سانو اس گل تے بہت کانفیڈنس ہے، اسی آرام نہ سوتے ہیں۔ ایک بوٹی روز بھی کوئی بکواس کرے اندروں انہوں پتہ ہے انہاں کول ہے، یہ مطلب ایک ایٹمی قوت ہے، سانو دی آگہی بھی نہیں۔ آج انہوں پتہ ہے کتنے پہ ہے دسے اٹھ گئے، کسی رشتہ دار فوجی نے پوچھے گا تو آکھے گا پتر تیرے والی گل نہیں، تسی اپنا کام شام کرو، سانو پتہ ہے۔ یہ مطلب خاص لوگ ہیں، خاص محکمہ ہے، باپ ڈالے نہیں جانتے، ٹیچر نہیں جانتے، دودھی نہیں جانتے، جنہیں محکمہ نے بینک والے نہیں جانتے، کون جانتی؟ فوج جانتی ہے، فوج جانتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس طاقت کی آگہی ایک ادارے کو ہے۔ بڑی کیا بات ہے، اس طاقت اور توانائی کی آگہی ہر محکمے کو نہیں، اس طاقت کی آگہی یا ہماری فوج کو ہے یا دشمن کو ہے۔ ہماری فوج کو یہ آگہی ہے کہ الحمدللہ وہ کہاں ہے، کب چلانا ہے، کیسے چلانا ہے۔ کسی فوجی نے پوچھئے نا کہ حضوروں کتھے پہ ہے، انہیں تم کی کم کرنا، جی میری کپڑے دی دکان ہے، ہو سکا اپنا کام کرنا۔ یہ تو اڈے والی گل نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے چھوٹی موٹی بھی لیک ہو جائے نا گل ایٹم دے متعلق کدی ممکن ہی نہیں۔ آرمی چیف صاحب نے اس ویلے عاصم منیر صاحب انہوں نے پوچھو، وہ فرماتے نے خبردار یہ عام کرنے والی بات نہیں، ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے ہاتھا چلا کے لگے پھر دیں ایٹم؟ کدی کسی آکھیا ہوئے مضبوط دلوں میں ہے، مضبوط بینکروں میں ہے، مضبوط سینوں میں ہے، مضبوط ذہنوں میں ہے، مضبوط کتابوں میں ہے، مضبوط برتنوں میں ہے، مضبوط پہاڑوں میں ہے، کی اندر مضبوط ہے ہمارے پاس کوئی قوت مگر مضبوط ہاتھوں میں ہے، لوز ہاتھوں میں نہیں۔ یہ انڈیا بھی سن لے کہ ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور پتہ لگے پیغمبر نے دوویں ہاتھ کے اوپر ایسا ڈالی ہے، پیغمبر بھی اسلام کے دشمنوں کو بتا رہے تھے اسلام کو کمزور سمجھنے والوں، اسلام کی قوت مضبوط ہاتھوں۔ ہماری فوج کو اور آگہی ہے، انڈیا کو اور آگہی ہے۔ ہماری فوج کی آگہی میں اور انڈیا کی آگہی میں فرق ہے۔ میرے مولا دے فضل نے آج تو بعد جڑا بچہ ورکشاپ بھی کام کرتا نا آگہی دا انہوں ہی پتہ لگ جائے۔ ہاں انشاءاللہ آگہی میں نا آگاہ ہو جانا، شاگرد بھی تو ایسے واسطے پہ آنا میں آگاہ ہو جا کہ انجن کھولنا کہ میں تو پھر بند کہ میں کرنا۔ آگہی یہ بھی ایک آگہی
سارے دودیاں نو آگہی ہوندی ہے نلکا کتے اوے اگاہ نے نا اوے ہوئی گل تاں کرنا تاکہ چنگی طرح سمجھڑ بن آگہی دا منا ہو غافل نہیں برتن شرطن توڑے ہوندے نا اوے زیادہ دیر دودھ بچ روے تو جو ہما کون لگ پندی وہ پھر برتن شرطن توڑتی گل پہ کر میرے محترم سامعین ساڈی فوج نو بھی آگہی ہے ایٹم بم دی انہوں بھی آگہی ہے انڈیا لیکن آگہی چ فرق میں پہلے آگہی چ فرق ہے یہ باریکی میں سمجھا دیں تو میں کامیاب پہ پڑھ لوں ہماری فوج کو آگہی ہے کہ وہ ایٹم کہاں ہے اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے چلائیں گے یہ آگہی انہوں نے صرف اینی آگہی ہے اینا کول ہے بولو بھائی اینا کول انڈیا کا ہم سے خوف زدہ رہنا اور حملہ نہ کرنا دلیل ہے کہ ان کو آگہی ہے کہ ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے ان کا ڈر ان کی آگہی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹم ہے کروڑ بندے سے بیعت لے کے پھر یزید حسین سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ لائن بھی جانتا تھا کروڑ کے پاس وہ طاقت نہیں جو حسین کے پاس تھا کیا بات ہے مولا تعالیٰ جیسا ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد پاکستان کا کوئی محکمہ ایٹم بم کے متعلق نہیں جانتا اللہ فوج اللہ سوائے فوج کے فوج جانتی ہے کہ باہر کے حالات کیا ہے اندر کے حالات کیا ہے فوج نو سارا پتہ ہوندا جے فوج نو سیاستداناں میں سارے دا پتہ جے انہوں ساڈا بھی پتہ ہے انہوں دا خفیہ ادارہ ہے انہوں پتہ ہے کہ کوئی کی پہ کرتا ہے کوئی کی کر سکتا ہے انہوں سارا پتہ ہوندا جے میں پھر پتہ سی سانو ایس ایس پی صاحب دستے نے ڈی سی صاحب دستے نے اے افسر دستے نے انہوں تو نہیں دستے وہ ہیں اتھا ہی نہیں دستے اور نہیں دستے ہاں اس لیے کہ بندوں کی خبر لینے کے لیے کسی کو غائب ہونا چاہیے اور بندوں کی خوب آگہی کے لیے ان کو غائب ہونا چاہیے تو انہوں ایس ایس پی آفس بس ایس ایس پی مل گئے شکریہ خیر میں نوجوانوں ایس ایس پی صاحب مل گئے ڈی سی صاحب مل گئے اے انتظامیہ نا ساڑی اے انتظامیہ انہوں نے سانو پتہ بھی نہیں ہو کتنے ایتھے بھی نہیں ڈر گیا ہونا وہ میں پہنا ایتھے بھی نہیں تو اڈا کی خیال ہے اللہ شاہ رکھ تو نیڑے ہے کہ آ دو پھر کی کرتے ہیں بولو یار بولو وہ یار لکھ دیں نا کرامن کاتب جڑ لکھ دیں اور کرامن کاتبین دون وندنے کاتبین بوڑے انہوں نے بڑے جا لکھ دیں بڑے جا پہ لکھ دیں یہ لکھ دیں نا یہ غائب کیوں اسی جدو پیڑا کام کر رہے دوڑو ویک کرنے کو بہندہ نہ ہوگا یہ آندھنے کرنا جتھے کرنے اسی ناڑی یہ مطلب ہے کوئی غیب میں قوت رکھنی پڑتی ہے آگہی کے لیے ہر مولوی آندہ دو فرشتے نے اللہ مقرر کیتے نے اے نال ہی ہوندے نے تینوں کی یقین ہے نال ہی ہوندے نے غیب نو من گیا نا پھر من گیا نا اور فرشتیاں دے غیب نو من گئے تے جدی دادی دے بوے تے کھڑو کے فرشتے آکھن اسی تیرے بچیاں دے درزی اے من جائے مہدی بھی غیب ہے کافی ہو گئی حضرت امام حسین یزید اس قانون میں گڑبڑ کرنا چاہتا تھا جو میرے ہاتھ میں ہے
بسم اللہ. آؤ جی کامران صاحب سلوات. پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر سلوات پڑھو جی. اللہم صلی محمد و آل محمد. بسم اللہ. لو جی کامران صاحب بھی تشریف لے آئے. یہ مطلب ہے کہ ٹائم کٹ گیا, زیادہ پڑھنے والے آ گئے. بہت شکریہ. میں وہ لفظ آخلا یار زندہ صحبت باقی. باقی کی طرح یاد کراؤ گے تو ایسے آ گئی تھے پوری مجلس پڑھ دینا. ہوں میں وہ جملہ کہہ دیا جہدے واسطے میں ساری گل سنا رہا ہوں. میں کلوز ہی کر لی ساری گل. لوگ پوچھتے ہیں کہ 28 رجب کو کیا ہے. حضور امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینے سے. سوال ہے کیوں؟ میرا خیال مکمل ہو جائے گی مجھے. آگہی دینے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. آگہی, بہت شکریہ. آگہی کی میں تشریح کر چکا تھوڑے ہوں تو پہلے. آگہی دینے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے, غفلت سے جگانے کے لیے. یزید جننے بندے قانون شک نہیں کرنا چاہتے ہیں انہیں 5-7 قانون دے ماہر قبضے کر لے ہوتے ہیں. غور نہیں فرمایا. قانون دے ماہرین جس شکل چ بھی ہون وہ نہ پاویں خرید لے ہوتے ہیں تے پاویں ترلا کر لے ہوتے. معاف کرنا وکلا بیٹھے نے معافی دے. تمہیں پتہ وکیل کائنات تے کیسی مخلوق ہے. بندہ ایک قتل کر کے آوے نا تے بندے آتے نے وہ کھ نہیں رہن دیتا. وہ کی رہن دیتے وہ ایک ہی کیتا ہے, وہ ایک ہی کیتا ہے. یہاں کو 8 قتل کر کے بندہ آ جائے وہ آدھے چاہ پی کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹینشن لیس قوم میں نہیں بیٹھی. اے میرے عزیز نے میں تہاں پہ گھر کرنا یہ چونکہ انہوں نے گھر بھی قانون آ چکا ہے. ایک بڑا وکیل ہوئے تو بڑا جج ہوئے. میں ویکو نا کنہ کے سامنے گل شروع کر دیتی. لیکن چلو پھر میں مجبور ہوں جی معاف کرنا. یہ قانون تے ماہرین نو خریدیا جاتا ہے یا ترلا کیتا جاتا ہے جنہیں قانون شک نہیں کرنی ہوئے. قانون شک نہیں کرنی ہوئے. ہائے ہائے وہ کی آتے ہیں. وہ آتے ہیں اینج میں کرن لگا کوئی قانون چو گنجائش کٹ ہوئے کوئی پرلی شیک ارلی نہ رلا ادھر والی شیک ادھر نہ رلا تو وچوں کوئی شاید کٹ. مطلب کہ میں جڑیاں قانون شکنیاں کرنیاں نے انہاں دی گنجائش کٹ. اینی مثال ہے. یزید کرنا کی چاہتا سی حکومت کردا تے شبیر دی جُتی نو بھی پار نہیں سی. کی ہے دنیا دی حکومت. کمال ہے یار. کی ہے دنیا دی حکومت. کرنا ہی کی چاہتا سی جس وجہ تو شبیر نکلے. اس گل تو بندے آگاہ ہو جائیں. اصل قانون اے قانون ہے. اس قانون ہیرا پھیری چاہتا سی. ہیرا پھیری یہ لکھے ہے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. وہ ناجائز نو جائز کرنا چاہتا سی. دنیا بیٹھیاں نے میں بول نہیں سکتا. یہ نہیں کافی ہے. حلال نو حرام تے حرام نو حلال کرنا چاہتا سی. وہ جنہوں نے حافظ قبضے کیتے سن تے مولوی قبضے کیتے سن وہی قانون دان سن. بھئی حافظ بھی قبضے میں کہ ایس قرآن چ ہیرا پھیری کرنا چاہتا سی. جو اس بات سے آگاہ تھا اسے حسین ابن علی شبیر آگاہ تھے کہ یزید کیا کرنا چاہتا ہے. چھاپے کھانے کوئی نہیں سن, پریس کوئی نہیں سن. ہتھاں دے لکھے قرآن سن کنے گون گے. ہتھاں دے لکھے قرآن کنے گون گے. اگر بصرے دے, کوفے دے, مکے دے, مدینے دے گردو نوا دے سارے قرآن کٹھے کر کے سمندر سٹ دا یزید تے قرآن ہی لبدا. لیکن اللہ فرمایا سی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے نا, حفاظت بھی ہم کریں گے. اللہ نے اس حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا. یزید کر سکتا سی جی کہ سارے قرآن ہی ضائع کر دینا تے حافظہ نو آندا تساں بھی کول ہی رکھنا اگر نہیں کسی نے سنانا. وہ قانون کی کتاب ہی غائب کر دیتا. واہ شبیر, واہ کمال کی تئی. بازار شام میں محمد باقر علیہ السلام بھی قرآن پڑھ سکتے تھے کیونکہ حافظ قرآن تھے. زین العابدین علیہ السلام بھی قرآن پڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے. پھر شبیر نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ
پنجابی کرنا یزیدیت شبیر نے اپنے قتل تو بعد توڑ بن دیتی کہ ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ہمارے ٹکڑے قرآن کے محافظ. شبیر نے کٹے ہوئے سر سے پڑھ کے بتایا حافظ قرآن اور ہے محافظ قرآن. مدینے سے شبیر نکلے آگہی دینے کے لیے. پھر سدھے کربلا نہیں آئے, سدھے مکے گئے. آج رجب دی 28 اگے کی آ رہا مہینہ شعبان, اگے رمضان, اگے شوال, ذی-قعدہ, ذی الحج. 5 مہینے بعد 6ویں مہینے مولا مکے گئے. سدھے مدینے تو عراق نہیں گئے, پہلے مکے کیوں گئے؟ اس زمانے میں سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا تھا. ہر مسلمان ایک جگہ کبھی اکٹھے اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے حج پہ ہوتے تھے. ایک گل کر لگا جی, میرے کو سینئر ذاکر بھی بیٹھے نے, ایک کامران صاحب بھی تھے. ہن کامران نے کامیاب ہو, کامران نے مولا جزا دے رہے قبلہ. میں جملہ کر لگا حضرت, بہت شکریہ حضرات محترم. حج کا سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا اس دنیا کی زمین میں ہوتا تھا کربلا سے پہلے. کربلا کے بعد نہیں, کربلا بننے کے بعد. پھر آج بھی سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع آج بھی لاکھوں میں ہے, کربلا کا اجتماع کروڑوں میں ہے. حضرات معصوم نے فرمایا تھا کہ ایک کربلا کی زیارت 10,000 حج کے ثواب کے برابر ہے. بندے حیران ہو کے پوچھے 10,000؟ مولا فرمایا 20,000. ہو سکے 20,000؟ مولا فرمایا 50,000. ہو سکے مولا 50,000؟ مولا فرمایا 70,000. مولا کہنے لگا جی 70,000 حج دا ثواب ایک زیارت کربلا. مولا فرمایا 90,000. پھر نہیں کویا, پھر نہیں کویا. یہ اگلی گل کسے نہیں دسی, وہ میں دساں لگا. یہ اگلی گل کسے نہیں دسی. کامران صاحب تساں بھی اگوں تہاڈے تے فرض ہے, اللہ لو نہیں, میں ترلا پہ کر جتھے گل کرو کہ 90,000 حج مقبولہ دا ثواب ہے ایک زیارت شبیر, ایک زیارت کربلا. اگلی گل تساں نہ دسی تے پھر میں تمہیں پھڑ نہیں. ہاں میں اج تک گجرا والی گل پہ کرنا. سارے مہمان نے گل تو ایڈی وڈی نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں اپنا بیٹا سمجھ کے کرنا. تساں ضرور گل کرنا. یہ وجہ دسو کہ اِنّے 1000 حج دا ثواب. اگلی گل جدوں دی کئی لوکاں گل سنی ہے نا, وہ اگلی تشریح نہ کرن دی وجہ تو وہ آندے نے یار جدوں 90,000 حج دا ثواب جو اتنے ملیا تے حج دی لوڑ کیڑی ہے. تینوں میں گل دساں, اتنے 90 کروڑ واری بھی جائے نا تیرے تے حج واجب ہو گیا تے اتنے ہی ہونا ہی. اتنے تہاڈا کی خیال ہے؟ میں داد کٹ کے گل چھڑ دیاں گا. حج پھر اتنے ہی ہونا ہی. کربلا کی اہمیت کو سجاد سے علاوہ کون جانتا ہے؟ کربلا کی اہمیت کو چوتھے امام نے کربلا دیکھی, اور کربلا کی اہمیت میرے چوتھے امام سے زیادہ کوئی شیعہ نہیں جانتا. اور کربلا کے بعد سجاد بھی حج وہی کرتے تھے جہاں علی نے کیا تھا, جہاں شبیر نے کیا تھا. 25 حج پیدل حضرت امام حسن نے کیتے. اور میرے کو سن لو یہ وچ رولا کی, اوے اللہ دے بندے ہو حج وٹا ہے. چلو پنجابی آؤں جی, وٹا ویکھیا جی, وٹا پیچھے رکھ کے پھر اگے تولی دے 2 کلو ہوئے وٹا. وہ وٹے نال تولدا کہ 2 کلو ہو گیا. وہ 2 کلو ادھر رکھو تو 4 کلو تل گیا. پیچھے وٹا ہی نہ ہوئے تو تلے کیویں؟ پیچھے وٹا ہی نہ ہوئے تو تلے کیویں؟ کربلا دے ثواب نو تولن واسطے وٹے دا نہ حج. صدقے جاؤ. اور یار وٹا ہی کوئی نہ تو مولا تو جزا دے رہے. اور وٹا ہی نہ ہویا تو تولنا کا دے نالی. اور 90,000 دا ثواب تے تاں ہی ہوئے گا. اور پہلا ایک وٹا ہویا تے وہ کیوں اتنا ثواب ہے؟
کیوں؟ اور کربلا ہے کیا؟ کر آج سن لو جڑے سردے نے پہ اینا سواب ہاں کربلا نہ ہوتی آگاہی ہی نہ ہوتی، نہ حج کی آگاہی ہوتی، نہ نماز کی آگاہی ہوتی، آگاہی دینے والے مرکز کا نام کربلا۔ شبیر حج کے اجتماع تک کئی خطاب کیے، کئی مولا نے خطبے دیے، کئی خطبے راستے میں دیتے جاتے تھے، قافلے ملتے جاتے تھے، شبیر آگاہی دیتے جاتے تھے۔ حالات یہ ہیں لوگوں آؤ وہاں بھی خطاب کروں گا۔ حج کے دوران میرے مولا نے خطاب فرمایا یہ جڑے احرام عمرے دے تبدیل کیتے نے، حج دے احرام عمرے دے احرام کرنا حج چاہتے سن، عمرے دا احرام چ تبدیل کیوں کیتا؟ تینوں کسے بکواس کیتی ہے؟ شبیر ڈر گئے سن، جنہیں ڈر جائے وہ شبیر نہیں ہوتا۔ میرے مولا کو کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ حج میں عباس موجود تھے دونوں بازوؤں کے ساتھ۔ سارے اٹھاؤ بھائی، سارے اٹھاؤ۔ عباس موجود تھے دونوں بازوؤں کے ساتھ۔ ابن زیاد نے عمر سعد نو پیغام بھیجا قاسم، اس آخیا کنے بندے نے حسین ابن علی نال 5000 کرنا تے نہ 3 اور کل، 3 کرنا تے نہ 2.5 اور کل، 2.5 اور کرنا تے نہ 5 اور کل۔ کتھے محرم چڑھن تو پہلا میں لگا بندے بھیجن تے تو لگے بندے وصول کرن، وہ اجے بھی گھٹ گئے نے بندے، میں ہر روز کمان بھیجنا۔ عمر سعد نے قاسم کو ایک ہی پیغام دیا، تیرے پاس جتنے ہیں بھیج دے، اس کے پاس عباس ہے، تیرے کو جننے نے بھیج۔ اور جس عباس سے پورا عرب ڈرتا تھا، عباس دیا نان کیا تو بندے واقف سن، حضرت عباس دیا داد کیا تو بندے واقف سن، داد کے ہاشمی، نان کے گلابیہ، بنو ہاشم کی شرافت و بہادری اور بنو کلاب کی شجاعت کے امتیاز کو عباس کہتے ہیں۔ کی سنیا جی؟ وہ عباس حج کے دوران شبیر کے پاس موجود تھے، موجود صاحب کسے خوف تو پھر اتارے؟ نہیں 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 نہیں، کیوں؟ حج دے حرام عمرے دے حرام تبدیل کر کے میرے مولا نے کعبے کے سامنے کھلو کے اعلان کیتا، ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ کن نے میری تقریر ساری سنی؟ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، حالات ایسے ہیں کہ میں حج نہیں پڑھ رہا اور میں عراق جا رہا ہوں۔ اب لوگوں سوچو کہ وارث کعبہ، نواسہ رسول، ولی حق حج نہیں پڑھ رہا، کوئی تو وجہ ہے؟ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ میں حج نہیں پڑھ رہا۔ یہ بھی گل غلط ہے کہ حاجیاں دے لباس قاتل پہ پھرتے سن، انہاں کو مولا نہیں ڈرے کیونکہ وہ جملہ آکھیا نے، کعبے نو ویکھ کے فرماتے نے کعبہ میں تیری حرمت کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں، میں تجھے جائے امن ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اتھے قتل و غارت ہو گئی بندے اتھے آنا کوئی نہیں، کہ جتھے نبی کا بیٹا محفوظ نہیں وہاں ہم جا کے کیا کریں گے؟ میں تیرے امن کو برقرار رکھنے کے لیے تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ اور لوگوں حالات ایسے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حج کے بغیر، دیکھ رہا ہوں کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ یزید دے مخبر پھر رہے سن، اگر پورے حاجی کھڑے ہو کے اندر محمد کا بیٹا تو نہیں حج کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ سر اٹھاؤ یار، تو جانتا ہے کہ واجب کیا ہے؟ تو ہی تو جانتا ہے کہ واجب کیا ہے۔ ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر تو کہے کہ نہیں پڑھنا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، جب تو پڑھے گا ہم پڑھیں گے۔ اے رپورٹ یزید نو جاندی یا نہ جاندی؟ جاندی تو
تصور کرو وہ اینے حاجی نہ پڑھتے حج وہ تک اتنا جاندی کوئی شبیر دی حمایت انہیں حج چھڑ دیتا انہیں احرام توڑیا انہیں بھی توڑ دیتا یزید کو خبر پہنچی بہنیں ہی نال رہ گئی اس تو سگور ہی نہیں فرمایا تیاں نال رہ گئی اس پتر نال رہ گئے اس حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق خبر پہنچی میرا اعلان ہے آج 28 رجب کو خدا کی قسم جو بندے شبیر کو چھوڑ کے حج کا طواف کرتے رہے وہ حج نہیں کر رہے تھے یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے سر اٹھا میرے ملک صدقے توڑی آئے تو صدقے بھائی وہ یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے شبیر اپنوں کو لے کے بڑھتے ہوئے حاجیوں سے نکلے اور کائنات کو بتا رہے تھے جو حجت کو چھوڑ دے اس کی عبادت نہیں ہوتی یہ ہے آگاہی یہ آگاہی دینے والی امت نہیں تھی یہ آگاہی دینے والی ذریت تھی حضرت ابراہیم نے فرمایا سی مینو امامت دیتی ہے قال ومن ذریتی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام آکے ہوئے قال ومن امتی قال ومن ذریتی امت اور ہے ذریت اور ہے حضرات امت کے متعلق پیغمبر نے معراج میں کہا تھا اللہم اغفر لے امتی اے اللہ میری امت کو بخش لے اے تو بڑا میرے کو آج کوئی جملہ نہیں اور امت کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے امامت ذریت کے لیے مانگی جاتی ہے امت کے لیے نبی بخشش مانگتے ہیں امامت ذریت میں مانگتے ہیں ہاں امت وسطی رہی ذریت نکلی کامران صاحب بڑی بڑی دور مجالس پڑھتے ہیں عطا حسین صاحب سینئر ذاکر نے ساڑھے پرانے اسی پہمیں کوئی تھوڑی عزت دے مالک ہیں یا زیادہ پڑھن والے شام ہو جائے تو سانو پانی ایک باری ضرور آندہ شام ہو گئی ہے رہ جا سکتے اور شام ہو گئی ہے حالانکہ اس دور اچھ قبلہ شام بھی ہو جائے تو گڈیاں تے بندے نکل جاندے ہیں گڈیاں تے دور وچے ایڈے تیز دور وچے انیاں لائٹاں دے دور وچے جہازاں دے دور وچ بھی شام ہو جائے تے ایک باری ضرور لوکی آندے ہیں آ ویڑا جان والا نہیں آ ویڑا جان والا نہیں اڈیک دیا گھڑیاں نے رسول دیا تھیاں کوئی مدینے دا بندہ باہر آ گیا کہ ایس ویلے تیاں لے کے نہ نکل رات پہ ہوتی ہے روایت لمبی ہے میں اپنا فرض ادا کر مولا تو مجھے جزا دے میں اپنا فرض ادا میں اپنا فرض ادا کرنا جلدی اس روایت رو میں 5 منٹ مکا سکنا میں انہیں چی مکان دی کوشش کرنا عبداللہ ابن سالار وہ بندہ ہے جڑا جمعے والے دن مدینے سودا کرتا سی آندا ہے ادن 28 رجب سی مینوں پتہ کوئی نہیں سی جمعے دا دن سی 28 رجب سی میں جمعہ پڑھ کے نکلیا تے دکان ہی کوئی نہ کھلی میں بندے نو پوچھا کی ہو سکیا محمد دا پتر ٹر چلا ہے مدینے آئے نہ آنکھوں کے سگاہ میں چلے ویڑا بھی قدرتی ایسا ہو گیا ہو سکیا دکانہ بند کیوں نے ہو سکیا پینا بھی ہو دیا نال جا رہے ہیں ہو سکیا دکانہ بند کنے کرائیاں نے ہو سکیا ایک ویر ہے جدا نا عباس ابن علی اس سویرے اعلان کیتا سی دکان کوئی نہ کھلے ہو سکیا میں نے اتھے کھلار جتھو بڑا دروازہ دستا ہوئے میں ویکھا شریف کراں چکے میں نکلتے اے اندر میں انہیں کھلو گیا دروازہ کھلیا تے اندروں بندہ نکلیا جدے ہاتھ کرسی سی پہلا وہ دا ہاتھ نظر آیا ایڈا سونا باہر نکلیا تے چہرہ کمرے بنی ہاشم سمجھ گیا وہ کون سا حضرت عباس میں حیران اس گل تو ہوا یہ کرسی آپ ہی چکی آتا ہے یہ نوکر کوئی نہیں جب اس کرسی نو صاف کرنا شروع کیتا نا ادو مینو پتہ لگا یہ تو آپ نوکر خدا جانے دا سردار کیسا ہو گیا آندا کرسی صاف کر کے رکھی تے اندروں سردار نکلے امام حسین دی گل کر رہے بندہ ذرا بڑا بیکورڈ علاقے دا سی پوری طرح نہیں سی جانتا آندا سردار آ کے بہ گیا کون بیٹھے نے کرسی تے
امام حسین علیہ السلام، ایک شہزادہ سجے تے کھبے، علی اکبر تے حضرت قاسم، آندا ایک 17-18 سالاں دا، ایک 13-14 سالاں دا، آندا گلی انج ہویا جویں چن چڑھ گیا، اندھیرے چ روشنی ہو گئی، آندا وچکار بزرگ بہ گیا، 2 بچے کھلو گیا، یہ جڑا نوجوان سی نا، اس پھر ادھروں اونٹنیاں لیاوندا سی، ادھر ایک گلی سی اگے اگوں انج ہو جاندی سی، اس کونے تے ایک بندہ کھلوتا سی جہدا نام محمد حنفی ہے، اس کونے تے ادھروں اس ڈاچی لیاندی، او دے تے سامان لدیا، اس سامان وچ کدی بانس لدے، کدی بستر لدے، کدی چھوٹے برتن لدے، کدی وڈے برتن لدے، آندا جنہ سامان لد لد کے ٹوردا رہیا، کلی کلی اونٹنی او محمد نام دا بندہ باہر جا کے بن کے آندا سی، پھر لے جاندا سی، پھر لے جاندا سی، آندا جنہ سامان میں بن دیاں ویکھیا نا دل قابو کریا جے، کہنے لگا مینوں شک پہ گیا یہ جڑے ٹر چلے نے نہ انہاں واپس کو، واہ واہ واہ، آندا سامان والے ناکے ٹر گئے تے پھر محملہ والے ناکے لے کے آئے، اے اونٹنیاں دے اوتے کجاوے سڑ کجاوے جانتے ہو نا جی، بہت شکریہ آباد ہی رہو، کدی انج نہ رہو کسی کا مجھے دعاواں ذہن چ رکھو خاص دیں گے، میرا دل کرتا میں اپنے پورے زور نال اعلان کراں لوگو رسول دیاں تیاں اجڑ چلیاں گے، کھو بیڑا رسول دے پہ اجڑدا جے لوگو، اے جننے آئے پہ آندے ہو ودیا کرن آئے شبیر، ودیا کرن آئے ہو زہرا دیاں تیاں، توڑے تے نبی راضی ہو، نبی راضی ہوئے تیاں لے کے ہونا رہے ہو، نبی راضی ہوئے بھانا لے کے ہونا رہے ہو، ایک جملہ کہنا چاہنا، آندھے پھر ناکے ہون لگ پہ محملہ والے، وہ دیتے بیبیاں اندروں بی بی لے ہوندہ سی، سوار کردہ سی، اٹھا کے پردہ سٹ کے ٹورتا سی، آندھے میں نو شک سی یہ سارے ٹور چلے، تے پکے پکے ٹور چلے، ان میریاں بیٹیاں واسطے جملہ، مرشد زادیاں نہیں بیٹیاں جیاں، امت والیاں نے بیٹیاں، باقی مرشد زادیاں، انہاں واسطے جملہ، آندھے میں نو ادو پک ہو گیا، اے سارے ٹور چلے، اندروں ایک بی بی نکلی ہو دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ، جدو وہ نکلی ہے دو جوان دوڑ کے آئے گا، ایک نے بچے نو اٹھایا، ایک نے بی بی نو سہارا دکھا، اندھی نہ رہو، اندھے جدو وہ بی بی سوار ہوئی ہے، ایک نوجوان نے بچہ پھڑی رکھیا، اندھا پھر احتیاط نال اس بچہ، احتیاط نال کی سن دے پہ، احتیاط نال اس بی بی دی گود چ رکھیا، جدو اونٹتے بہ گئی احتیاط نال، مسلمانہ سانو روندیاں نو ویکھ کے ساڈا مذاق اڑا، سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس، جنوں ماں دی جھولی وچ علی اکبر نے احتیاط نال رکھیا سی، نیزیاں نال کڈیا نے نیزیاں، آندا جدوں او دا ناکا ٹر گیا، آباد رہو بس 2-3 منٹ صدقے جا چاہتا جدو اس بی بی دا ناکا ٹر گیا، وہ محمد نام دا بندہ لے کے ٹر گیا، آندا پھر میں حیران ہویا، میں سمجھیا بی بیاں ساریاں ٹر گیا، چھوٹے بچے والی ٹر گئی تو ساریاں ٹر گئیں، آندا ایک دم وہ جڑا بازار چ سی نا نوجوان 32 سال دا حضرت عباس، آندا وہ دیا والا جو پسینہ ڈگن لگ پیا، اکھاں وہ دیا سرخ ہو گئی، ٹپ ٹپ آنسو ڈگن لگ پیا، اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا، آندا میں سمجھیا انہوں میرا پتہ لگ گیا، میں نسل دی کوشش کی اس توجہ ہی نہ کی، میں حیران ہو گیا جدو اس تلوار کڈی وہ دے چہرے تے جلال آ گیا، سرخ چہرہ ہو گیا، پھر وہ گلی چ ایک باری سجے نسیا، ایک باری کھبے نسیا، تو اس سروں چک کے تلوار رکھے آن ہی جا، میرا خیال ہے میری بیٹیاں بھی پتہ لگ گیا، کدی نہ ماتم کرو، تیاں کدی ویرہ دا ماتم نہ کرو، جدو کرو سگرا بیا ویرہ نہ کرو، میرا خیال تو ہمیں بھی پتہ لگ گیا کون ہون والی، آندہ جڑے بڑے الحجاب کہہ کے پورا مدینہ سے خاموش کرا دے، آندہ پھر اس بڑے دروازے کا پردہ اٹھایا، تھلے دھیان کر کے دھین جیسے اشارہ کیتا، آندہ 18 کنیزاں دے جھڑ بیٹھے، ایک ملکہ برآمد ہوئی، سمجھ آگے یہ کون ہے، آندہ دا قدم بی بی دا گلی جایا، کرسی وہاں سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو بے شہزادے تھوڑے، کسی نے نالائن سنبھالی، کسی نے مونڈے نو سہارا دیتا، کسی نے چادر سنبھالی، درود دیا آوازت، بولو میں رو لگا بولو کون سوار ہوئی، کون ام المصائب ملکہ شام، آؤ مسلمانوں
कदी ना रो, कदी ना रो अली अकबर की जवानी का सदका, कदी ना रो आबाद रहो, अपने कदी ना गमा च रहो। आंदा जो वो बीबी सवार हुई है ना, उदू बाद फिर कुर्सी वाला सरदार बैठा नहीं सवार हो गया, घोड़ा मंगवा के सवार हो गया। अगे अगे आंदा भैन का महमल जा रहा सी, पिछे पिछे वीर का घोड़ा जा रहा सी। एक शहजादा महमल नाल, दूजा जुलझना नाल। इधरों वेख्या जो मोड़ आ गया खास मुसाहिब का पूरा सालवीर जी। कदी कदी मैं रवायत पढ़ना, मेरे को बंदे आख के सुनते हैं अज ये असर है ना, अज ये असर हो रहा, अज 28 है, अज असर हो रहा। अगों गली मुड़ जाती सी, इधरों गली आती सी, अगों मुड़ जाती। जो गली मुड़नी सी फिर एक गली नजर नहीं सी आती। आंदा जो महमद वाली डाची अंदर वड़ गई अगली गली दे, वो सुल्तान का घोड़ा पिया मुड़ता सी। आंदा इस सुल्तान ने घोड़े वाले सरदार ने हसरत से मुड़ के गली कर रह गया। आंदा मैं दिया नजरों का ताकुब किया तो वही गल हुई। 7-8 साल की बच्ची तो ज़ईफ़ा बीबियां का हाथ फड़ के जदों मदीने की गली च निकली है, हज़रत अब्बास की आवाज़ आई, या सैयदी या मौलाया, अरे मेरे मौला वापस आ, मेरा सरदार वापस आ। आंदा घोड़े तो उतर के शबीर भज पे। ये नौवारद आंदा मैनू पता ही नहीं सी लगती की, जेड़ा कुर्सी तो नहीं सी उतरदा वो जमीन ते बह गया जिवें तुसानू तशहुद च नमाजी बैठे। ते आंदा बेटी दा इत्थे हथ पाई लैके ना बुरके वाला मुंह इत्थे लैके आंदा सिर ते बोसा दे के उन्हें गल कीती ते मैनू पता लगा दी है। कहन लगा बेटी सुगरा बाहर क्यों आई, मेरी बेटी सुगरा बाहर क्यों आई है। बीबी ने फरमाया बाबा आखिरी गल है बाबा, मैं एक गल करनी, एक गल धियां बैठिया ने काफी मजलिस हो जाएगी मेरे सदी, मैं गल करनी है। शबीर फरमाते ना बेटी सारिया गल्लां हो गई ने कल दी, अगर तू गल करनी है तो पहला मैं 2 करनी। फरमाते बाबा कर। फरमाया रात का फैसला हो गया ना, तू नहीं जाना। बीबी फरमाती है जी बाबा मैनू पता मैं नहीं जाना। मौला फरमाते दूजी गल बेटी जवाब दे, तेनू पता ना अकबर नहीं रहना। बीबी फरमाती है बाबा अकबर नू मैं रखती नहीं, आप मैं नाल जानती नहीं। फरमाया हुण जेड़ी गल करनी है कर। बीबी ने फरमाया बाबा मैं कोई अकबर नू लैण आई, क्या मैं आप ही जाना चाहती हूं? नहीं ना बाबा एक मेहरबानी कर, महलन महलन या अभी, महलन महलन या अभी। तर्जमा करो। बीबी फरमाया मैं नहीं जानती, मैं अकबर नहीं रखती, एक मेहरबानी कर जरा हौली हौली तो जरा